صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، آج جواب ہم پڑھیں گے۔ یہ ہے یکبر و ینحض من السجدتین، دونوں سجدوں سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنے کا بیان۔ وکان ابن زبیر یکبر فی نہضتہ، عبداللہ بن زبیر اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔ اچھا، یہ ہم بہت دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنو امیہ کے جو کچھ عمرہ تھے، خاص طور پہ مروان بن حکم اور کچھ دوسرے عمرہ، وہ یہ تکبیریں دل میں کہتے تھے، سرن کہتے تھے، انہوں نے جہری تکبیر کہنی چھوڑ دی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ حدیث بہت ساری پھرائی ہیں کہ انہوں نے اس تکبیر کو زندہ کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں تکبیرات کہا کرتے تھے۔ یہ بھی انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ عن سعید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال صلی لنا ابو سعید، ہم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی یا انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ فجہر بالتکبیر حین رفع راسہ، تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھاتے وقت، وحین سجدہ، اور جب سجدے میں جا رہے تھے سجدہ کرتے ہوئے، وحین رفع، اور پھر سر اٹھاتے تھے، قام من رکعتین، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تو سب میں انہوں نے فجہر بالتکبیر، اونچی آواز میں تکبیر کہی۔ وقال، فرمایا، ھذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 792، یہ حدیث غیلان بن جریر حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن مطرف کہتے ہیں، قال صلیت انا وعمران، کہ میں نے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃً نماز پڑھی، خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان اذا سجد کبر، جب انہوں نے سجدہ کیا تو تکبیر کہی۔ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، جب اٹھے تو تکبیر کہی۔ وَإِذَا نَحَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، اور جب 2 سجدے سے سر اٹھایا اور جب اٹھے 2 رکعتوں کے بعد تو پھر تکبیر کہی۔ فَلَمَّا سَلَّمَ، پھر جب سلام پھیرا، أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِهِ، تو کہتے ہیں کہ میں نے عمران بن حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ فقال، اور کہا، لقد صلی بنا ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس شخص نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھی۔ لقد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نماز یاد دلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی ابھی تک وہ جو نمازیں پڑھ رہے تھے بنو امیہ کے خلفاء کے پیچھے، تو وہ تکبیر اونچی نہیں کہتے تھے، تو انہوں نے جب نماز پڑھائی ہے تو پوری نماز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت عمران بن حسین جو تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت مطرف کا، تو ان سے کہا کہ حضرت علی نے وہ نماز یاد کرا دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نمازی کو سجدوں سے اٹھتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، تحیات پہ بیٹھتے ہوئے، جب سجدے سے اس سے سجدے سے اٹھنا ہے تب بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جو تکبیر ہے وہ نماز باجماعت میں جہری، اور اگر خود نماز پڑھ رہے ہیں تو سری تکبیر ہوگی۔ اگلا باب ہے سنت الجلوس فی التشہد، تشہد میں بیٹھنے کے مسنون طریقے کا بیان۔ وکانت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان کا ذکر ہے، تجلس فی صلاتها، اب وہ اپنی نماز میں بیٹھتی تھیں، جلسۃ الرجل، کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں، وکانت فقیہہ، اور وہ فقیہہ تھیں۔ اچھا، حضرت ابو درداء کی 2 بیویاں تھیں، ایک ام درداء کبریٰ اور ایک ام درداء صغریٰ۔ اچھا، اب یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فقیہہ جو تھیں وہ ام درداء کبریٰ تھیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ صغریٰ تھیں۔ بہرحال جو بھی ہوں، پہلی جو ہیں وہ صحابیہ تھیں اور دوسری جو تھیں وہ تابعیہ تھیں، لیکن واللہ عالم جو بھی تھیں ان کا ذکر یہ آ رہا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھتی تھیں اور تشہد میں کیسے بیٹھتی تھیں۔ تو فقیہہ تھی، عالمہ تھیں، وہ جانتی تھی کہ عورت کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو مطلب کہنے کا امام بخاری کا یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اصل میں اختلاف کچھ علماء کے درمیان ہے۔ جو فقہ حنفی ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ عورت کی نماز جو ہے وہ مردوں سے کچھ مختلف ہے، اور عورت مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی، اس کے سطر کے لحاظ سے وہ تھوڑا سمٹ کے سجدہ کرے گی، اور تشہد میں بیٹھے گی تو دونوں پاؤں جو ہیں وہ دائیں طرف نکال کے بیٹھے گی، اور جیسے مرد بائیں پاؤں پہ بیٹھتے ہیں اور سیدھا پاؤں کھڑا کرتے ہیں اس طرح نہیں بیٹھے گی، عورت جو ہے وہ دونوں پاؤں باہر نکال کے بیٹھے گی۔ لیکن اس پہ بہرحال اختلاف ہے، کچھ جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ویسے ہی بیٹھے گی جیسے مرد بیٹھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ مختلف ہوگا۔ خود یہ جو عنوان انہوں نے لگایا ہے نا کہ ام درداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل،
کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھوڑا سا فرق ہوگا جو یہ کہا کہ مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، کہ خواتین کے بیٹھنے کا کوئی طریقہ تھوڑا فرق ہوگا جو کہنا پڑا کہ مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں۔ واللہ عالم، دونوں طرح ٹھیک ہے، جیسے بیٹھ جائیں وہ صحیح ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہمیں نہ جھگڑا کرنا ہے نہ اختلاف کرنا ہے۔ اصل مقصود نماز ہے۔ پاؤں اگر عورت باہر نکال لے گی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ بائیں پاؤں پہ بیٹھے گی اور دایاں کھڑا کرے گی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ اس کو تورک کہتے ہیں، تورک کرے گی، انہیں دونوں پاؤں بائیں طرف نکال لے گی، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ مردوں کی طرح بیٹھے گی۔ تو چاروں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن کوئی فرق نہیں ہے اگر ہم نماز کو ہم ترجیح دیں۔ اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں بالکل فرق نہیں آنا چاہیے، جیسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کر دی ہے کہ جیسے کتے کی طرح پاؤں نہ بچھاؤ، اور 8 اعضاء پہ سجدہ، سجدے میں ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا، تو یہ چیزیں تو لازم ہونی چاہیے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرما دی۔ جہاں پہ آ کے فقہا کا اختلاف ہے تو اس میں جس فقہ پہ بھی عمل کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک فقہ پہ عمل کریں۔ تو حدیث ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حدیث جو ہے 793، اور یہ حدیث عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ عبداللہ بن عبداللہ جو ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں جن سے یہ حدیث روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن خطاب۔ تو یہ کہتے ہیں عن عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ اخبرہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا انہ کانا یرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یتربع فی صلاۃ اذا جلس، کہ جب وہ بیٹھتے تھے نماز میں تو 4 زانو بیٹھتے تھے۔ اچھا، ربع یعنی 4 یعنی پاؤں اور دونوں ٹانگیں جسے ہم کہیں، یہ چاروں اعضاء پہ بیٹھتے تھے۔ یہ کہتے ہیں جیسے آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ہوتا ہے نا، ورنہ مرد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 زانو بیٹھتے ہیں اور ایک پاؤں بچھاتے ہیں اور ایک پاؤں کھڑا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 4 زانو بیٹھتے تھے جب وہ تشہد میں بیٹھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فعلتہ انا یومئذ حدیث السن، کہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کم سن تھا تو میں بھی ویسے ہی بیٹھنے لگ گیا جیسے وہ بیٹھتے تھے، یعنی 4 زانو بیٹھتے تھے۔ فنہانی عبداللہ بن عمر، تو مجھے عبداللہ بن عمر نے منع کیا، وقال، اور فرمایا انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک رجلک الیمنی، کہ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لو، ٹھیک ہے، ان تنصب رجلک، اپنا پاؤں نصب کر دے، کھڑا کر دے، رجلک الیمنی، اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر دے، وہ تثنیہ یسرا، اور جو بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا لو، اس کو دورہ کر دو۔ تو فقلت، تو میں نے کہا انک تفعل ذلک، آپ تو دونوں پاؤں بچھاتے ہیں، یعنی آپ تو 4 زانوں بیٹھتے ہیں۔ فقال ان رجلی لا تحملانی، کہ میرے پاؤں کمزور ہو گئے ہیں، یہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی عبداللہ بن عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4 زانوں بیٹھتے تھے تو میں بھی ویسے بیٹھنے لگ گیا، آلتی پلتی مار کے یا پاؤں باہر نکال کے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے منع کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، مسنون